قید خانے میں، شیطان اور شیطان کے سارے چیلے اور شیطان کے سارے شاگرد قید خانے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھدار بندے بیٹھے ہو، باخبر بندے بیٹھے ہو، رمضان المبارک میں گناہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ چوری چکاری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑا قتل و غارت ہوتی ہے نا؟ شیطان تو بند ہے، یہ کون کروا رہا ہے؟ ویسے تو جو بھی ہم سے جرم ہو جائے ہم خود بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ سارا کوئی شیطان نہیں کرا ہے۔ اب تو شیطان بند ہے، اب تو شیطان قید خانے میں جکڑا ہوا ہے، زنجیروں سے بندھا ہوا ہے۔ اب یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے؟ ہمارا نفس بڑا شیطان ہے، اندر کا کتا، ایک بار کا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن۔ رمضان المبارک میں رب کعبہ کا ہم پر احسان ہے۔ رب کعبہ فرمانا یہ چاہتا ہے، لوگوں 11 مہینے تم بیک وقت باہر کے دشمن سے بھی جنگ کرتے ہو، اندر کے دشمن سے بھی جنگ کرتے ہو۔ آؤ باہر کے دشمن کو میں زنجیروں سے جکڑ دیتا ہوں تاکہ اندر والے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہو۔ رمضان المبارک میں اپنے نفس کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، روحانی ترقی کرنا، ولایت کی طرف جانا۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا لیں۔ آخری حدیث کوٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد 2-4 نقشے چند جملوں میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ پھر جو بھی سلام ہوگا یا کوئی اور ترتیب ہوگی، جو میزبانوں کا انتظام ہوگا۔ آخری حدیث کوٹ کر رہا ہوں، جس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک ہمیں سکھانے کیا آ رہا ہے، اور جو خوف خدا ہے، خشیت الہیہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اپنے اس اندر کے دشمن کو زیر کرنا۔ پڑھ عالم فاضل ہوئے، اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، بھج بھج وڑی مندر مسیحی، من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، نال شیطانہ تیرے جھگڑے جھیڑے، نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بھلے شاہ آسمانہ اڑ دیاں پھڑ نہیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میدان جنگ سے واپس تشریف لائے، اور کیفیت یہ ہے، کچھ صحابہ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ کے بازو کٹ گئے، کچھ کی ٹانگیں کٹ گئی، کئیوں کے سینے چھلنی چھلنی ہو گئے، کئیوں کی بیوی بیوہ ہو گئی، کئیوں کے بچے یتیم ہو گئے، کسی کی ماں کی جھولی خالی ہو گئی، کسی کا ویر تن تنہا رہ گیا، کسی کی ہمشیر بے سہارا ہو گئی، کسی کا باپ بے آسرا ہو گیا۔ اس کیفیت میں زخموں سے چور چور واپس آئے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، چھوٹی جنگ سے آئے ہو، بڑی جنگ کی تیاری کر۔ اللہ اکبر، چھوٹی جنگ سے آئے ہو، بڑی جنگ کی تیاری کرو۔ صحابہ حیران، آقا اس سے بڑی جنگ بھی کوئی ہوگی؟ شہادتوں کے جام نوش ہوئے، نذرانے پیش کیے جانوں کے، خون کی ندیاں بہا دی، اس سے بڑی جنگ بھی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، میرے آقا میں، ہاں اس سے بڑی جنگ کی تیاری کرنی ہے۔ وما ہوا فداک بأبی وأمی یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ وہ اس سے بڑی جنگ کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کا بالنفس، فرمایا یہ تیروں اور تلواروں والی گھمسان کی جنگ، میدان جنگ میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا، یہ چھوٹی جنگ ہے۔ اس سے بڑی جنگ اور بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرو۔
یہ کہے کہ آج تراویح کی چھٹی کرنی ہے تو کہ نہیں آج پوری پڑھنی ہے، یہ کہے کہ سحری کے بعد آج فجر کی نماز جلدی پڑھ کے سو جا تو کہ نہیں جماعت کے ساتھ نماز ہوگی بعد میں دیکھی جائے، یہ کہے کہ روزہ رکھ کے فیس بک چلا ننگی تصویریں دیکھ تاکہ ٹائم پاس ہو جائے تو کہ نہیں روزہ برباد نہیں کرنا، وضو کر کے درود و سلام پڑھ لوں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ۔ یہ ہے بڑی کامیابی جو سبق رمضان جو سفر 11 مہینوں میں ولایت کا، معرفت کا، طریقت کا، حقیقت کا، شریعت کا، تصوف کا، روحانیت کا 11 مہینوں میں طے نہیں ہو جاتا نا، وہ رمضان مبارک 1 مہینے میں طے ہو جاتا ہے۔ جو اس سفر میں نکلتے ہیں، جو اس میدان کے مسافر بنتے ہیں، ان کے لیے یہی وجہ ہے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام، آپ غار حرا میں 1-2 دن کا سامان لے کے جاتے، راشن 8-8 10-10 دن گزر جاتے۔ جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے، عشق الہی ہوتا ہے، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں میں اور کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر کے پیچھے جاتی کہ وہ 1-2 دن کا راشن لے کے گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے۔ جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، راشن لے کے جاتی، فرماتی ہے میں دیکھ کے دنگ ہو جاتی، حیران رہ جاتی، جو 1-2 دن کا راشن لائے تھے وہ ویسے کا ویسا جوں کا توں پڑا ہے آقا سجدے میں۔ خشیت الہی اور عشق الہی میں فنائیت کے مقام پر یوں گریہ زاری ہے کہ رو رو کے ریش مبارک گیلی ہو چکی، آنسوؤں سے چہرہ وضحا تر ہے، اللہ کے ذکر میں، عشق الہی میں دل تڑپ رہا ہے، جگر سلگ رہا ہے۔ فرماتی ہیں میں انتظار کرتی کہ آقا کب چہرہ اقدس اٹھائیں گے، میں دیدار سے فیض یاب ہوں گی۔ آقا چہرہ اقدس اٹھاتے تو آنسوؤں سے چہرہ اقدس، رخ مصطفیٰ، رخ والضحا تر ہوتا، میں رو کر عرض کرتی ہے میرے سر کے تاج۔ اتنے دن گزر گئے، جو تھوڑا سا راشن لائے تھے وہ ویسے پڑا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے خدیجہ ابیت عند ربی ویطعمنی ویسقین، فرماتے جو لطف جو مزہ سجدے میں ہے وہ دنیا کے کھانوں میں کہاں؟ فرمایا اے خدیجہ ہم سر جھکاتے ہیں، رب پردے اٹھاتے ہیں، میری راتیں رب کے پاس گزرتی ہیں، مجھے کھلاتا بھی خود ہے، مجھے پلاتا بھی خود ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جنہیں یہ لذت خشیت الہی کی، خوف خدا کی، محبت کی، معرفت کی ایک جھلک نصیب ہو جائے، دنیا و جہان کے سارے نشے، سارے ذائقے، سارے چسکے بھول جاتے ہیں، انہیں لطف ملتا ہے تو سجدے میں ملتا ہے، سرور ملتا ہے تو قرآن کی تلاوت میں ملتا ہے، نور ملتا ہے تو آقا کی ذات پر درود و سلام۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک جملہ ہے بس عرض کرتا جاؤں گا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جن کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم ہستی، افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق، میرے نبی کے سارے صحابہ شان والے، لیکن سیدنا صدیق اکبر تیری کیا بات ہے۔ اتنے ان کی عزت و عظمت کس سے چھپی ہوئی ہے، اس کے باوجود باغ میں جاتے پرندوں کو دیکھتے اڑتا ہوا تو وہیں رو رو کے داڑھی مبارک، ریش مبارک
گیلی ہو جاتی. عرض کرتے خالق کائنات تیرا بڑا احسان ہے اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے. کاش میں ایک پرندہ ہوتا سارا دن دانے کی تلاش میں پھرتا رہتا, شکاری مجھے شکار کر کے لے جاتا, کوئی مجھے اڑا دیتا. میں انسان نہ ہوتا, اس لیے قیامت کے دن تیری عدالت میں کھڑے ہو کر جو جواب دینا ہے, حساب دینا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ, بولا بڑا مشکل ہے حساب دینا. عدل کریں تھے تھر تھر کمبے نوچیاں شانہ. فرمایا کرتے تھے اگر کوئی کہے کہ ساری دنیا بخشی جائے گی, ایک شخص دوزخ میں جائے گا, فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ ایک شخص ابو بکر نہ, خوف ہے. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی آقا کے صدقے اللہ کی رحمت پر اتنا یقین ہے, اگر کوئی کہے کہ سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو مجھے لگتا ہے شاید وہ میں خوش نصیب. رحمت پر اتنا یقین ہے, خوف خدا کا عالم یہ ہے. تنکا اٹھا لیتے, تنکا اٹھا کے رونے لگ جاتے, مولا مجھے تنکا ہی بنا دیتا, ہوا مجھے اڑا کے لے جاتی, کوئی مجھے جلا دیتا, پرندے اٹھا کے لے جاتے, گھونسلے بناتے. انسان نہ ہوتا, اس لیے کہ مجھے تو حساب دینا پڑے گا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب, جن کے دل میں خوف خدا خشیت الہی ہوتی ہے, ان کی راتیں رنگ رنگینیوں میں نہیں گزرتی بلکہ رب کا قرآن ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جنہیں خوف خدا کی خشیت الہی کی دولت نصیب ہو جائے ان کی راتیں پھر مصلی پر گزرتی, سجدے میں قیام میں گزرتی ہیں, درود و سلام میں. سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف اتنے بہادر, اتنے دلیر کہ زمین پر آپ کا نام بڑے عزت و